ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں قصاص بدلہ ہے، اور جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم بھی اتنی کرو جتنی اس کی مثل ہے، جتنی اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اس کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اور یقین کر لو، جان لو کہ بے شک اللہ ہی متقیوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آج ماشاءاللہ 22واں روزہ ہے اور 23ویں دوسری طاق رات ہے۔ رب العالمین ارحم الراحمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر طاق رات ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح فہم قرآن کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ اللہ رحمان اس آیت مبارکہ میں ایک خاص مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اس وقت سے 12 مہینے اللہ نے منتخب فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے مہینے جس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ ہر مہینے، ہر رات، ہر دن میں ظلم، زیادتی، گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے ہیں۔ اس میں ایک مہینہ رجب کا ہے، اور آگے وہ 3 مہینے مسلسل آ رہے ہیں شوال کے بعد، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو تا قیامت قائم اور دائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اس مہینوں کے اندر اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ سن 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 راتیں مسلسل کا خواب میں آنا، اور اس خواب میں اللہ کے گھر کا طواف اور زیارت کا دکھانا، اور آپ کا پھر ارادہ کرنا کہ جس نے میرے ساتھ جانا ہے کہ بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے۔ مکے کے لوگ بڑی دیر سے مدینے میں آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، دل تو تڑپتا ہے نا، جو ہر وقت بیت اللہ کی زیارت کرتے ہو، جب دور ہو جائے تو وہ تڑپنا، وہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرما دیا۔ تاریخ کے اندر کم و بیش 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا کہ آقا کے ساتھ۔ کتنا وہ خوبصورت لشکر ہوگا جس احرام کی حالت میں۔ امام کون ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ مہینہ تو ذوالقعدہ کا ہے اور یہ محترم مہینہ ہے، اگر ان بدبختوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تلواریں تو نیام کے اندر لے کر جا رہے ہیں، لیکن مہینہ تو محترم ہے نا، تو کیا ہم کیا رہیں گے؟ وہ تو ہمیں مار دیں گے اگر کوئی نوبت آ گئی، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدل نہیں کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پہ اس آیت کو نازل فرمایا والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے میں کوئی ظلم زیادتی تمہارے اوپر کرے نا، پھر تم نے معاف نہیں کرنا کہ مہینہ رجب کا ہے چھوڑ دو خیر ہے، مہینہ ذوالقعدہ کا ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو، ذوالحجہ کا ہے محرم کا ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر معاف نہیں کرنا اگر تمہارے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور رکھا ہے فَاعْتَدِرُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا جوابی اٹیک کرنا ہے جتنا انہوں نے کیا، زیادتی نہیں کرنی، یہ اسلام نے پابندی لگا دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ آیت مبارکہ نازل بڑے خوش ہوئے، چلو کو حوصلہ ہو گیا کہ اگر وہ لڑائی کریں گے تو پھر ہم بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حدیبیہ مقام جن دوستوں نے دیکھا ہے کہ جب یہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ آقا کی قیادت میں یہاں پہنچے تو انہوں نے واقعی روک لیا، کہنے لگے واپس چلے جاؤ، ہم نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونا دینا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر اس وقت یہ قانون تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ میں آ جائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ان بدبختوں نے اس موقع پہ ایک عالمی قانون کو بھی توڑ کے رکھ دیا، کہنے لگے ہم نے آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے پوری کوشش کی روکنے کی اور آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ مقام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے پریشان ہو گئے، صحابہ بھی احرام کی حالت میں ہو۔ چند دن پہلے مجھے جدہ اور مکے کے درمیان میں کچھ فیملیاں جا رہی تھی، انہوں میں سے کسی نے مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب ہم نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، کیونکہ جدے میں جو مقیم لوگ ہیں وہ میقات ہے، جو وہاں رہائشی ہوتے ہیں ان کا میقات وہی ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے احرام باندھا ہوا ہے ساری فیملی نے، اور وہاں انہوں نے ہمیں روک دیا ہے، جو مکے کی شاید چیک پوسٹ ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو مکے میں نہیں جانے دیں۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رش بہت زیادہ ہو چکا ہے، ازدحام ہے، انہوں نے روک دیا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، ہم تو احرام باندھے ہوئے اب کدھر جائیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صلح حدیبیہ کا موقع کا ہی واقعہ ہے، اس لیے آپ کو روک دیا گیا، اس میں آپ کی کوئی چیز، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو شرع یہ ہے کہ اپنا احرام اتار دو، واپس جدے چلے جائیں۔ اللہ نے پھر موقع دیا تو پھر احرام باندھ لینا، پھر عمرہ کر لینا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری آپس میں کچھ اور فیملی بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، نہیں جی احرام نہیں کھولنا، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اسلام شدت کا نام نہیں ہے، اسلام پیار اور محبت کا نام ہے، اسلام الفت کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام سکون کا نام ہے۔ اسلام یہ خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو، یہ اسلام ہے۔ اور یاد رکھو جو کسی کو تنگ کرتا ہے وہ خود آرام سے سو نہیں سکتا، یہ میری بات یاد رکھنا، رات کو تڑپے گا، گولیاں کھا کے سوئے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں نے فلاں پہ ظلم کیا ہے، فلاں پہ زیادتی کی ہے، تو اس کو یہ ضمیر جو ہے نا یہ مردہ نہیں ہوتا، یہ جاگتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی آج ڈاکٹر کہتے ہیں کتنی دیر تک انسان کے جسم کے اندر حرارت وہ چیز موجود رہتی ہے، اللہ اکبر، تو زندہ ہے انسان ابھی تو۔ کتنا بھی بڑا کوئی ظالم و بدبخت ہو، اندر سے مفتی جو ہے نا ضرور اس کو جوڑتا ہے کہ یار تم نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ ضمیر جاگتا رہتا ہے۔ تو اسی کوشش کیا کرو کسی کو زبان سے تکلیف نہ دو، کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ اور قرآن پاک کی بھی آیت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنے گی، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے خلاف کوئی بری چال کرتا ہے نا، کوئی برا مکر کرتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ نادان دوست ہے، چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ حاسد ہے، تمہارا بدخواہ ہے، فرمایا اگر اللہ نہیں نہ چاہتے تمہیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر پھر اللہ فرماتے ہیں میرا قانون یہ ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، اس آیت کا یہی ترجمہ ہے، وہ خود اس میں گر جائے گا۔ ولا یہی کل جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے نا، بدماش ہے نا، گندے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے نا، تو انشاءاللہ وہی لوگ اس کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ جو کسی کے لیے کھودتا ہے وہ خود تیاری کرے اپنی، اگر اسے سزا نہیں ملے گی اس کی اولاد کو سزا ملے گی، اس کی نسل کو سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کوشش کیا کرو زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
فارسی میں ہے وہ زباں شیری جہاں کیری، جس کی زبان میٹھی ہے وہ بادشاہ، دلوں کے اوپر بادشاہی کرتا ہے، وہ جس کی زبان اچھی ہے۔ اور اسلام نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا عظیم خلق دیا تھا کہ پوری کائنات میں آپ کی زبان سے زیادہ میٹھا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی اخلاق والا نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ پیاری گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رحمان عرش والا رب اپنے محبوب کی تعریف تو خود کر رہا ہے، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس لیے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر میری دوسری فیملیوں سے بھی فون پہ بات کروائی، واٹس ایپ پہ، تو میں نے ان کو پھر سمجھایا، اور یہ واقعہ جو آج کے میں ذکر کر رہا ہوں یہ صلح حدیبیہ کو ان کو سنایا تو وہ مطمئن ہو گئے، احرام کھولا، واپس چلیں گے، ٹھیک ہو گیا، بس انشاءاللہ اللہ پھر توفیق دے دے۔ یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہیں روک دیا تو آپ نے پھر معاہدہ کر لیا کہ اس سال چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی پریشانی بن گئی کہ احرام باندھا ہوا ہو، کسی کو کہے تو بھائی احرام کھول دو، بظاہر ہے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ آدمی نے ارادہ بھی کیا ہو، تلبیہ بھی پڑھا ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہاں پھر ایک اور اطمینان بھی ہے کہ آقا نے معاہدہ کیا، واپس چلے گئے، آئندہ سال سونا نبی آئے، آپ نے عمرہ کیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس صبر کا بدلہ دیا، کیا بدلہ دیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ بھی اور آپ کے صحابہ کے لیے خوشخبری ہے، جو آپ 6 ہجری کو حدیبیہ مقام پہ واپس چلے گئے تھے، احرام تو باندھا تھا نا، اور تلبیہ بھی پڑھا تھا، نیت بھی کی تھی، رب نے اعلان فرمایا اللہ نے تمہیں وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کے بغیر اللہ نے آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رب، سبحان اللہ۔ نیتوں پہ مرادیں ہوگی نا، اس لیے آج بھی اگر کسی کو رکاوٹ بن گئی ہے، تلبیہ پڑھ لیا، احرام باندھا ہے، انشاءاللہ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقا کو ملا، صحابہ کو ملا۔ اور اسی لیے حدیث میں اور تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 4 مرتبہ عمرہ کیا، صرف 4 مرتبہ، 1 مرتبہ حج کیا، اس میں یہ 2 عمرے شامل ہیں، ایک جو روک دیا گیا ذوالقعدہ میں، اور دوسرا جو آپ نے 7 ہجری کو کیا، 2 ہو گئے، اور 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا۔ آقا جب واپس تشریف لائے تو جارانہ مقام ہے جو آج بھی میقات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جارانہ سے آپ نے، آپ کے صحابہ نے احرام باندھ کر یہ عمرہ کیا، سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 2 تو بالکل 100% وہ ہو گئے نا جو ظاہری طور پہ صفا مروہ گئے، طواف کیا، ایک وہ حدیبیہ والا، 3 ہو گئے، اور چوتھا عمرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ساتھ کیا، اللہ سن 10 ہجری کے اندر، اور اس میں آپ نے حج قران کیا تھا۔ حج قران کہتے ہیں کہ ایک احرام میں عمرہ بھی کیا جائے اور حج بھی کیا جائے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آقا نے ارادہ فرمایا تھا اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آئندہ حج تمتع کروں گا۔ تمتع کا معنی تھا فائدہ۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ آدمی صرف احرام باندھے عمرے کا، عمرہ کر کے احرام کھول دے، سن 8 ذوالحجہ کو جب حج کا موقع ہے تو دوبارہ حج کا وہ احرام باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی عمرہ علیحدہ حج علیحدہ، تاکہ درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ احرام کی شرطوں سے فارغ ہو جاتا ہے، جو اس کو فائدہ ہو گیا، کیونکہ احرام کی حالت میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے حج قران کا ارادہ کیا، اس لیے آپ نے حج عمرہ اکٹھا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ نے پوری حیات طیبہ کے اندر 4 عمرے اور 1 حج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو جاؤ، اول حرمات و قصاص، اگر یہ بدبخت کافر مشرک اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، ہم نے اس کا جوابی اٹیک نہیں کرنا۔ فرمایا نہیں، پھر تم نے دفاع کرنا ہے۔ اسلام بزدلی کا نام بھی نہیں ہے، اسلام دلیری اور شجاع کا نام ہے، اسلام بہادری کا نام ہے، پہل کرنے کا نہیں۔ اگر کوئی پہل کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے پھر اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں، لیکن پھر اتنا ہے کہ زیادہ ظلم زیادتی نہ کرو، جتنی اسے کی اس کے برابر کر دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ اللہ جانتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں کون کون گڑبڑ کرتا ہے، ذوالحجہ میں کون گڑبڑ کرتا ہے، محرم میں کون گڑبڑ کرتا ہے، رجب میں کون گڑبڑ کرتا ہے۔ آج بھی ہم میرے لیے اور آپ کے لیے یہ محترم 4 مہینے ہیں اور قیامت تک کے لیے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر مہینے کے اندر ہمیں ظلم زیادتی سے، گناہ سے، چھوٹے بڑے سے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ فرماتے ہیں میں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت، ہماری مدد ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ لفظ کن سے بیماری کو واپس بلا کے ہمیں اس کے بدلے شفا والی زندگی عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، آزمائشوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، ہمیں، ہمارے بچوں کو رزق وافر عطا فرما۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہی آپ بہتر رازق ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو رزق کثیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، اے اللہ ہمیں ان کے حملوں سے محفوظ فرما، ہم سب کی حفاظتیں فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطینی، کشمیری، دیگر مسلمان جو مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دوست احباب اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، دشمن کی خوشی سے ہمیں محفوظ فرما، بری خبروں سے محفوظ فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری جگہ سے، برے لوگوں سے، برے دوست سے، برے ہمسائے سے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک